یعنی اگر مسلمانوں کا اس قبیلے پر کے ساتھ مقابلہ ہو، جنگ ہو، اور اس قبیلے میں کوئی مسلمان بھی ہیں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے بار بار کے حکم کے باوجود، اتنے سخت احکامات کے باوجود، تو اب ان کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ جیسے دوسرے کفار کو تم قتل کرو گے، ساتھ ہی ان کو بھی قتل کرو۔ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کا تعلق کسی ایسے قبیلے یا قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے مابین کوئی عہد معاہدہ ہو چکا ہے۔ مدینہ کے آس پاس جو قبائل تھے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے تھے، اور زیادہ تر معاہدے اس نوعیت کے تھے کہ وہ لوگ بالکل غیر جانبدار رہیں گے، اگر قریش مکہ اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور خود بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ یہ ایک معاہدے بہت سے قبیلوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ چنانچہ اسی کا پھر دوسرا حصہ یہ کہ مسلمان بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ امن اور سلامتی کا ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ افراد، وہ منافق جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، اس بستی میں رہتے ہیں، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اب وہ بھی اس قبیلے کا حصہ شمار ہوں گے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ خود چل کر تمہارے پاس آئیں اور ان کے دل تنگ ہو چکے ہوں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، تمہاری لڑائی سے بھی، تمہاری جنگ سے بھی، اور اپنی قوم کی جنگ سے بھی، مسلمانوں اور کفار کی جنگ سے ان کے دل تنگ پڑ چکے ہوں، اور وہ خود تمہارے پاس آ جائیں کہ ہم آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی اقدام میں شریک نہیں ہوں گے، تو پھر بھی ان کے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کیے رکھتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے۔ یعنی جن قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، ان کی تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی تھی، کوئی نہ کوئی محاذ آرائی، کوئی مارکا چل رہا ہے، اور یہ جو منافق وہاں پر موجود تھے پھر وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو فرمایا کہ جو ان میں سے جو تمہارے پاس آ کر یہ وعدہ کریں کہ وہ اپنی قوم سے الگ رہیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف حملہ نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی رعایت برتی جا سکتی ہے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اور اگر وہ اس عہد پہ قائم رہیں اور الگ رہیں، اس جنگ میں شریک نہ ہوں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے جو ہے وہ صلح پیش کریں کہ تم مصالحت کرو، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑو، پھر ان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو بھی، ان منافقین میں ایک گروہ وہ بھی ہے، یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، وہ چاہتا تو یہ ہے کہ وہ امن میں رہے تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، تم سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا، اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں دونوں سے بنا کے رکھیں۔ تمہارے پاس آ کے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہماری قوم نے تمہارے خلاف کوئی ایکشن لیا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تو الٹ دیے جاتے ہیں اس میں۔ یعنی جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ان کی قوم یا ان کا قبیلہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو پھر وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، کہ اس وقت جو ہے وہ اپنا وعدہ بھلا دیتے ہیں، وعدہ خلاف کرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو پھر اگر وہ الگ نہ رہے اپنی قوم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے صلح پیش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پھر انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ، پکڑو انہیں اور مارو جہاں بھی پاؤ۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں ان کے اوپر ایک کھلا اختیار دے دیا ہے کہ اس قسم کے منافق جو ہیں انہیں اگر قتل کرو تو تمہارے اوپر کوئی پرسش نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، یہ لوگ اسی سلوک کے مستحق تھے، اور چنانچہ جہاں بھی پاؤ انہیں بے دریغ قتل کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔